السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماور بہنوں، آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے 28ویں پارے کے دو صورتیں جو باقی ہیں، سورۃ الطلاق اور سورۃ تحریم، اس کا خلاصہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ 29واں پارہ مکمل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ طلاق ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے طلاق دینے کا طریقہ ایمان والوں کو سکھلایا، اور اس طریقے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اپنی عورتوں کو طلاق دو، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اصل میں اللہ کے رسول کو خطاب تو کیا، لیکن جو طلاق دینے کا طریقہ سکھلایا وہ ایمان والوں کو تعلیم دی گئی کہ ایمان والے اپنی بیویوں کو طلاق کس طرح سے دیں۔ جب عدت کا آغاز ہو جائے، یعنی عورت ماہواری کے خون سے، حیض سے پاک ہو جائے، تو اس کی عدت کے شروعات میں طلاق اس کو دی جائے۔ جو لوگ حالت حیض میں کسی کو طلاق دیتے ہیں وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، اور آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس سے تم رجوع ہو جاؤ، یعنی وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ جب کسی عورت کو ایک مرتبہ طلاق دے دی جائے تو اس کے بعد جو ہے فوری اس عورت کو گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد اس عورت کو گھر سے نکال دینا اور اپنا رشتہ مکمل طور پہ توڑ دینا، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جب تک مکمل طلاق واقع نہیں ہوتی، جب تک کہ 3 طلاق کی مدت مکمل نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ عورت اسی گھر میں رہے گی جہاں پہ اس کا شوہر موجود ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری اس آدمی پر ہی ہے۔ اس کے نام نفقے کی ذمہ داری، اس کی صحت کی ذمہ داری پوری اس آدمی پر موجود رہے گی جب تک کہ 3 طلاق واقع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں۔ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کیا یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ اس کی مشکلات، اس کی پریشانیاں جس طریقے کی بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا اگر بندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمام مسائل سے، مشکلات سے، تکالیف سے اس کو نجات دے دے گا اور اس کو وہاں سے نکال دے گا۔ اور ساتھ ہی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقامات سے روزی عطا فرمائے گا کہ آدمی کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوگا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اس کی نگاہ میں تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ حالانکہ طلاق دینا جائز ہے، طلاق دینا حلال ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں طلاق کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ برا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ طلاق دینے کے معاملات میں اللہ نے آگے 3 قسم کی عورتوں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، ایسی عورتیں جن پر جو ہے حیض کا آنا مکمل بند ہو گیا ہے،
یعنی 40 سال یا 45 سال یا 50 سال کے قریب میں جو عورتوں کو ماہواری آنا بند ہو جاتا ہے، پہلے اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اب ان کو طلاق حیض تو آنا بند ہو گیا، اب ان کو ایسی عمر میں کوئی طلاق دے دیتا ہے تو ان کی عدت جو ہوگی وہ ہے 3 اشہر، وہ 3 مہینے اپنی عدت گزارے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری عورت کا تذکرہ فرمایا، واللائی لم یحضن، عورت بالغ تو ہو گئی لیکن اس کو حیض نہیں آ رہا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے، باڈی کے اندر کچھ چینجز کی وجہ سے بچی جو ہے جوان تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو ماہواری نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرمایا اس کو ماہواری آنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کی مدت بھی 3 مہینے ہے۔ ایسی عورت جس کو حیض آنا بند ہو گیا اس کی مدت بھی 3 مہینے ہے، اور جس عورت کو حیض نہیں آ رہا ہے اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے حمل والی عورت۔ حاملہ عورت کو حمل کے دوران میں اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ ہے ولادت۔ جیسے ہی ولادت ہو جائے گی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اگر مثال کے طور پر کسی آدمی نے حمل کے شروعات میں، حمل ابھی کہہ رہا ہے 1 مہینہ 2 مہینے ہوئے، اگر طلاق واقع ہو گئی، طلاق اس کو دے دی گئی ہے تو وہ عورت مکمل وضع حمل تک انتظار کرے گی۔ ایسا نہیں کہ وہ 3 مہینے 4 مہینے انتظار کرے بعد میں نکاح کر لے، جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی عدت ہے، اگرچہ کہ وہ 6 مہینے ہو، 7 مہینے ہو، 8 مہینے ہو، 9 مہینے ہو۔ اور ایسا ہی معاملہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی، حمل کے ایام میں ہے، اس کو طلاق دے دی گئی، اب اس کے حمل کی ڈیلیوری میں کتنے ایام باقی ہے؟ 8 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، تو جیسے ہی ولادت ختم ہو جائے، جیسے ہی ولادت ہو جائے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پر جو ہے مہینے یا طہر یا حیض نہیں دیکھا جائے گا، جو ولادت ہو جائے گی ولادت کے فوری بعد جو ہے اس کا جو ہے عدت کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا اور کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے آسانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پھر آج اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان کو 7 بنایا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 7 بنایا، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی 7 بنایا ہے۔ جیسے آسمان 7 ہے ویسے ہی زمین بھی 7 ہے، اور احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جتنے زمینیں نیچے ہیں ان تمام زمینوں پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو آباد کیا ہے۔ اب وہ مخلوق کس طرح سے ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بعض مفسرین محدثین علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس آدم علیہ السلام آئے، ہمارے پاس نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، جیسے ہمارے پاس یہ انبیاء آئے، نیچے جو مخلوقات موجود ہے ان کے پاس بھی جو ہے ایسے انبیاء دنیا میں وہاں پر بھیجے گئے، لیکن جو ہے آتھنٹک اعتبار سے اور صحیح اعتبار سے حدیث کی روح سے ہمیں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ 7 زمینوں میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات موجود ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اخذ شبرا، جو آدمی کسی کی زمین کو 1 بالش لے لیتا ہے، کسی کی زمین پر 1 بالش ناجائز قبضہ کرتا ہے، اسے لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر داخل فرمائے گا، 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ ہار کی شکل بنائے گا اور اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو بھی 7 بنایا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پہ ذکر کیا، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور اللہ نے زمین کو بھی ایسا ہی بنایا، یعنی آسمان بھی 7 ہے اور زمین بھی 7 ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ تحریم ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے خاطر، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے نازل ہونے کے اعتبار سے 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور دونوں واقعات اپنی جگہ پر درست ہیں اور صحیح ہیں۔
پہلا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ ہمیشہ جو ہے شہد کا استعمال کیا کرتے تھے، آپ کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے پاس سے روزانہ شہد پی کے آپ دوسری بیوی کے پاس جایا کرتے تھے، تو شہد کے پینے میں تاخیر ہو جایا کرتی تھی اور دوسری بیوی کے پاس جن کے پاس نمبر آپ کا ہوتا تھا وہاں پہنچنے میں دیر ہو جاتی، لہذا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے پلان بنایا۔ پلان یہ بنایا کہ ہمارے پاس جب بھی اللہ کے نبی آئیں گے، حضرت زینب بنت جحش کے پاس سے جب آئیں گے شہد پی کر، تو ہم لوگ یہ کہیں گے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر جو ہے ایک قسم کا بدبودار جو ہے پھل ہوا کرتا تھا اور اس کی بدبو اللہ رسول کو بالکل پسند نہیں تھی، ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور ایسا ہی پلان کے مطابق جو ہے معاملہ کیا گیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا کھایا ہے، آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ابھی زینب کے پاس سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ گئے، وہاں بھی انہوں نے وہی کہا پلان کے مطابق کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج سے میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی اور فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی لما تحرم، آپ کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، یہ دونوں واقعات ایک ہی ساتھ پیش آئے، اللہ نے اسی جس کا یہاں پہ ذکر فرمایا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے اور حضرت ماریہ قبطیہ اللہ کے رسول کی جو لونڈی ہے وہ ان کے گھر میں ہے، نبی کے ساتھ بیٹھی بھی ہے حضرت حفصہ کے بستر پر، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گھر میں داخل ہوتی ہیں اور جب دیکھتی ہے کہ نبی کے ساتھ تنہائی میں حضرت ماریہ قبطیہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آج سے میں نے ماریہ قبطیہ پر اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، یعنی یہ لونڈی آج سے میرے اوپر حرام ہے، اس سے میں ملاقات نہیں کروں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا حضرت حفصہ سے کہ یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے، اس بات کو لوگوں میں بیان مت کرو، یہ بات ہمارے درمیان میں ہے، آج سے میں نے اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے اس راز کا جو ہے فاش کر دیا اور فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی جو ہے اپنی بعض بیوی سے خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ظاہر نہ کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے ان تمام باتوں کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، لونڈی آپ کے لیے حلال ہے، اس کو حرام کرنے والے آپ کون ہیں؟ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں واقعات کے اندر جو ہے آپ کو تنبیہ دی اور فرمایا کہ اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ کسی حلال کو آپ حرام کر سکے یا کسی حرام کو آپ حلال کر سکیں۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اختیار نہیں دیا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا جائے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جائے، تو آج کے جو علماء اور آج کے جو مفتی بڑے بڑے پیر و مرشد جس چیز کو حلال کر دیتے ہیں، جس چیز کو حرام کر دیتے ہیں، انہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ نے تو صاحب نبی سے فرما دیا کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام کرنے والا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ جب نبی کو اختیار نہیں ہے تو دوسرے انسان، دوسرے علماء، ان کو ایسا اختیار کہاں سے آیا اور کس نے دیا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، یہاں پر دونوں بیویوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان دونوں کو یہاں پر تنبیہ کی اور فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے ہو، تمہاری جو حرکت ہے، تم نے جو پلان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید حرام کرنے کے جو پر آمادہ کیا ہے، اگر اس بات سے توبہ نہیں کرتی ہو
تو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا جو ہے نگہبان ہے، جبرائیل اپنے نبی کا نگہبان ہے، ایمان والے اپنے نبی کی نگہبانی کرنے والے ہیں، اور فرشتے اپنی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ عسى ربه ان طلقكن، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ کو یہ نبی طلاق دے دے، آپ کو طلاق واقع ہو جائے گی اگر آپ لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ اس کے بعد جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے سخت ترین فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ذرا برابر نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ ان کو جس بات کا حکم دیتا ہے وہ کام وہ کر گزرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے توبہ کے بارے میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے اللہ رب العالمین کے دربار میں جو ہے خالص توبہ کرو۔ اور توبہ کے شرائط میں نے جو ہے درس حدیث کے اندر بیان کیا تھا۔ توبہ کے بنیادی طور پر 6 شرائط پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے شرط توبہ کی اخلاص کا پایا جانا، توبہ کرنے والا اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے، توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا ہے ندامت کا اظہار ہونا، وہ اپنے گناہوں پر نادم رہے، نادم ہو کر اللہ کے دربار میں آئے، توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تیسری شرط ہے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے وہ گناہ کے قریب دوبارہ نہ جائے۔ چوتھی شرط ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پہلے تو وہ گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا کہ وہ دوبارہ وہ گناہ کے قریب نہ جانے کا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے۔ اور پانچویں شرط ہے کہ توبہ جو ہے قبول ہونے کی جو اوقات ہیں، انسان کی اپنی موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لے، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے، اس سے پہلے اگر توبہ کی جاتی ہے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ سکرات کے عالم میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے یا سورج کے مغرب سے نکل جانے کے بعد کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قابل اعتبار نہیں ہوگی اور وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور چھٹی شرط توبہ کی ہے کہ اگر وہ معاملہ بندوں کے تعلق سے ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے دربار میں آؤ اور خالص توبہ کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے 4 عورتوں کا تذکرہ بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ 2 عورتیں جو ہے ہمارے نیک بندوں کے ماتحت میں تھی، 2 بھی اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان دونوں پیغمبروں کے ماتحت میں رہنے والی عورتیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، وہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل کر دی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی نبی بھی کسی کو جو ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ تو نبیوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی جو ہے ان کی بیویاں جہنم میں داخل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 عورتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عورت کا ذکر فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان فرماتا ہے آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کا، یہ عورت حالانکہ فرعون کے ماتحت میں ہے، فرعون کی بیوی ہے، ظالم اور جابر بادشاہ کی بیوی ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے کی بیوی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، معبود کہتا تھا، اس کی بیوی ہے، لیکن وہ کہاں پر گئی؟ ایمان میں داخل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل کی گئی، اور وہ دعائیں کیا کرتی تھی اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے فرعون سے اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو فرعون جیسے ظالم اور بیوی کہ ظالم آدمی کی بیوی جو ہے اللہ رب العالمین کے ذات پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت داخل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ نہیں شرط ہے کہ اس کے ماتحت میں کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اللہ کے دربار میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے، چاہے ہمارا خاندان کوئی بھی ہو، ہم کسی سے ہمارا تعلق ہو، اللہ کے دربار میں یہ خاندان، قبیلے، یہ رشتے اور ناطے نہیں دیکھے جائیں گے، ہمارا ایمان دیکھا جاتا ہے۔
हमारा अमल देखा जाता है। वहां पर 2 नबियों की बीवियां जहन्नम में दाखिल की गई और यहाँ पे फिरौन की बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा सुनाया। और चौथे औरत अल्लाह ने जिक्र फरमाया वो हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया दुनिया में जो है बहुत सारे मर्द थे जो कामिल हुए, बहुत सारे मर्द दुनिया में आए जो मुकम्मल रहे, कामिल हुए, लेकिन औरतों में सिर्फ 3 औरतें कामिल हुई। एक हजरत आसिया फिरौन की बीवी, दूसरी हजरत मरियम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम, और तीसरी जो औरत है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सारी दुनिया की औरतों में ये 3 औरतें ही कामिल हुई। मर्दों में तो बहुत सारे कामिल हुए, लेकिन औरतों के एतबार से जो है ये 3 औरतें कामिल हुई। और आपने आगे फरमाया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि आयशा की फजीलत ऐसी है कि फज़ल सरीद अला साइर ताम, जैसा कि सरीद को जो है तमाम खाने पर फौकियत हासिल है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो है 4 औरतों का जिक्र बयान फरमाया। एक फिरौन की बीवी आसिया, दूसरी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और चौथी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इसके बाद जो है 29 पारा शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहला सूरा सूरह मुल्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो आदमी रोजाना इस सूरे की तिलावत करता है, क़यामत के दिन ये सूरा अपने पढ़ने वाले की तरफ से अल्लाह से झगड़ा करेगा और झगड़ के उस आदमी को अल्लाह ताला की बारगाह में जन्नत दाखिल फरमाएगा। और वो सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। और एक हदीस आपने फरमाया कुरान मजीद के अंदर एक ऐसा सूरा है जिसके अंदर 30 आयतें हैं जो अपने पढ़ने वाले को जो है सिफारिश करेगा, और जब तक उसको बख्श ना दिया जाए वो अल्लाह ताला से मुसलसल जो है बात करता रहेगा और अल्लाह ताला के सामने उसकी सिफारिश करता जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इंसान के लिए जिंदगी और मौत को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाए कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफूर, और अल्लाह ताला जबरदस्त भी है और बख्शने वाला भी है। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा। अल्लाह ताला ने दुनियावी आसमान को मुज़य्यन किया है सितारों के जरिए, और उसका काम क्या है? एक तो दुनियावी आसमान को ज़ीनत बख्शी गई, उससे खूबसूरत नजर आती है, और दूसरा उसका काम है वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, वो शैतानों को मारने का आला भी है। जब भी शैतान और जिन्नात आसमान के करीब जाते हैं तो उनको ये फरिश्ते जो है वहां से अंगार के जरिए मार कर भगाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि दुनियावी आसमान पर जो सितारे हैं उनका एक काम खूबसूरती का है, दूसरा उनका जो काम है वो शयातीन को मारने का आला है। फिर आगे अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि जब इंसानों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो फौज पर फौज दाखिल किया जाएगा। कुल्लमा उल्किया इलैहि फीहा फौज, जब कभी कोई फौज जहन्नम के दरवाजे करीब लाई जाएगी तो वहां पर मौजूद बेदारों है, वहां पर मौजूद है गेट में उनसे सवाल करेंगे क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? तो अल्लाह ने फरमाया आगे कि इस वक्त जो है जहन्नम में दाखिल होते वक्त तमाम काफिरीन जो है इस बात का एतराफ करेंगे और कहेंगे कि लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु, काश कि हमने अल्लाह के रसूल की बातों को सुन लिया होता, हम काश कि हमने दुनिया में अकल का इस्तेमाल किया होता, तो मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, आज हम जहन्नम वालों में दाखिल ना किए जाते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का वहां पर वो लोग एतराफ कर लेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया अवलम यरौ इला तैरी, क्या तुम आसमान में उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते हो? फौक़हुम, जो तुम्हारे ऊपर उड़ते रहते हैं, साफ़ातिन, सब बनाए हुए, मा यक़बिज़ुहुन्ना मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, जो परिंदे आसमान में सब बनाकर उड़ते हैं, और उड़ते उड़ते कभी वो लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। कभी आप गौर कीजिए, सुबह के वक्त जब परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं उस वक्त भी आलम होता है, बिल्कुल सब बनाए हुए जाते हैं, ऐसा मालूम होता है कि गोया उनको किसी ने तरबियत दी हो। और शाम के टाइम जब खा पी कर वापस आते अपने दोस्तों की तरफ, तब भी आप उन पर गौर कीजिए कि वो एक सब में जो है आते रहते हैं, और कभी कभार परिंदे हवा में खड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ मिसाल देके फरमाया कि उनको अल्लाह के अलावा कौन है जो आसमान में रोका हुआ है? मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो उनको हवा में उड़ा रहा है और वो वहां पर खड़े हुए हैं। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, क्योंकि वो हर चीज को देखने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے لیے جو پانی میسر ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کے اندر لے کر چلا جائے تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہارے لیے صاف اور شفاف پانی لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر زمین کے اندر پانی کو لے کر چلا جائے، اس پانی کو سکھا دیا جائے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا انتظام کرنے والا ہو؟ اس کے بعد سورۃ القلم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے بلند اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے، بہت زیادہ عرفہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے اخلاق کی تعریف بیان فرمائی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر ایک باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ باغ والوں کا واقعہ یہ ہے، اللہ نے کہا اذا تتلى عليهم آیاتنا قال اساطیر الاولین انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان کو ایسے ہی آزماتے ہیں جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ یہ اصل میں یمن کے قریب، یمن سے بالکل 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں پر یہ باغ آباد تھا، اور اس باغ کے بارے میں پورے عرب کے اندر بڑی بات مشہور تھی کہ یہ بہت بڑا باغ ہے، اور اس باغ کا جو مالک تھا اس کا یہ عمل تھا کہ جب کبھی باغ میں اناج آتا، فصل پیدا ہوتی، تو وہ اس فصل میں سے سب سے پہلا جو حصہ نکالتا وہ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے نکال دیا کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا، ہر سال یا سال میں 2 بار جب بھی کھیت میں اناج پیدا ہوتا، فصل آتی، تو وہ اس فصل میں سے سب سے پہلے غربا مساکین کے لیے حصہ نکال دیتا، اس کے بعد جو حصہ بچتا اپنے اہل و عیال کے لیے اور باقی کا اپنے کھیت کے لگا کر لگ دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی اولاد نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم جو ہے اس طرح نہیں کریں گے جیسا ہمارے باپ کیا کرتا تھا، ہم کیا کریں گے؟ رات میں خاموشی کے ساتھ جائیں گے۔ ان لوگوں نے قسمیں کھا لی اور کہا کہ جب بھی فصل تیار ہو جائے گی ہم رات میں خاموشی کے ساتھ چلے جائیں گے اور راتوں رات جو ہے فصل مکمل طور پر کاٹ کر اپنے گھروں میں یا اپنے پاس موجود گودام میں لا کر جمع کر دیں گے۔ اب یہاں پر کسی فقیر کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، ان کو معلوم نہیں ہوگا فصل کب کٹ گئی اور کب جو ہے بازار میں بیچ دی گئی۔ ان لوگوں نے ایسا ارادہ کیا، اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِلُّونَ، انشاءاللہ نہیں کہا، ہوا یہ جب وہ لوگ جو ہے جیسے پلاننگ کر کے سو گئے، اللہ نے فرمایا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، جب وہ رات کے وقت سو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ، اور فرشتہ آ کر جو ہے پورے کھیت کا چکر مارتا ہے اور سارا کا سارا کھیت جو ہے اللہ کے حکم سے جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، فاصبحت کالصریم، جب صبح وہ لوگ بیدار ہوئے، صبح سویرے رات کی تاریکی میں جو ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپس میں آہستہ چلو، قدموں کو آہستہ دبے قدموں کے ساتھ چلو کھیت کی طرف کہ کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے، اللہ ظلمنا اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین ہمارے پاس آ کر مانگنے نہ لگ جائے، لہذا خاموشی کے ساتھ چلو اور ہمارا جو کھیت ہے ہم جو ہے اس کو کاٹ کر لاتے ہیں۔ فلما رأوها، جیسے کھیت کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا کھیت جلا ہوا ہے، کل رات تک تو مکمل فصل موجود تھی، صبح میں جب آئے تو دیکھا کہ سارا کا سارا کھیت جلا ہوا ہے اور پورا خاک بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھتے کیا کہا؟ قالوا، لوگوں نے کہا انا لضالون، ہم لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی رات کے اندھیرے میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارا کھیت نہیں ہے، ہم گمراہ ہو گئے، کسی دوسرے کھیت میں آ چکے ہیں رات کے اندھیرے میں، لیکن اس کے بعد جو دیکھا نہیں ہمارے کھیت کے اطراف یہ علامت تھی، یہ نشانیاں تھے، یہ ہمارا ہی کھیت ہے۔ جب یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی کہ ہمارا ہی کھیت ہے اور راتوں رات جو یہ پورا جلا کر خاک کر دیا گیا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم لوگ محروم کر دیے گئے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا اور ان کے درمیان والے آدمی نے کہا الم اقل لکم، کیا تم سے میں نہیں کہا کرتا تھا کہ لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا جو پروردگار ہے وہ بہت زیادہ پاک ہے، انا کنا ظالمین، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فاقبل بعض علی بعض
کہ آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے ملامت کرنے لگے کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ چال چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چال چلتا ہے اور اس کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی آپ میں تکبر نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا مال ہے، میرا کمایا ہوا ہے، اس میں غربا کا، مساکین کا، فقراء کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسا جو سمجھتا ہے اللہ کے لیے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کے پاس موجود مال سارا کا سارا ختم کر دیا جائے۔ اللہ مکمل قدرتوں والا اور مکمل طاقتوں والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں اپنی پنڈلی بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، بتائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی بتائے گا سارے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں سجدے میں گر جائیں گے اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر۔ لیکن جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکا نہیں کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ فلا یستطیعون، وہ وہاں پر جھک نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے پیٹھ کو اللہ تعالیٰ جو ہے تختے کی مانند بنا دے گا، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے۔ اللہ کی پنڈلی کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا اور کہا کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، یہاں پہ اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بارے میں نہ سوال کیا جائے گا، نہ اس کے بارے میں جو ہے ہم اپنے انداز سے کچھ سوچیں گے، نہ اس بارے میں کسی کی تشبیہ وہاں پر دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر جو ہے قوم سمود کا، قوم عاد کا اور قوم فرعون کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ یہ تمام کی تمام قومیں جو ہے اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کا تذکرہ بیان فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ نام اعمال کو لے کر تمام لوگوں کے سامنے جائے گا، پھرے گا اور کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب جو ہے آسان لینے والا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا، کہ تم کھاؤ اور پیو، عیش کرو اس چیز کے بدلے جو دنیا میں تم نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہی معاملہ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ لوگ کیا کہیں گے، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش ہمیں ہمارا نام اعمال نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، ہمارا حساب نہ لیا جاتا تو اچھا ہوتا، یا لیتہا، کاش کانت القاضیہ، موت ہمارا فیصلہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، ما اغنی عنی مالیہ، ہمارا مال یہاں پر کوئی کام نہیں آ رہا ہے، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں ہم حکومت کیا کرتے تھے، ہم وہاں پر بادشاہ کیا کرتے تھے، وہ ہماری حکومت یہاں پر کام نہیں آ رہی ہے، اس نے ہم کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ خذوہ فغلوہ، انہیں پکڑ لو، انہیں جکڑ لو اور ان کو جہنم میں داخل فرما دو اور ان کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے باندھ دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے ان کو جکڑنے کا اللہ حکم بیان فرمائے گا اور ان کو جہنم میں اس حالت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وما هو بقول الشاعر، یہ جو کلام ہے قرآن مجید ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، ولا بقول کاہن، یہ کلام کسی کاہن کا بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ سارے کائنات رب کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام ہے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ نبی بھی اپنی جانب سے کسی بات کو قرآن مجید کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا لأخذناہ بالیمین، ہم ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کسی بات کو قرآن کے اندر ایڈ کرتے ہیں، ایسا تو آپ نے کیا نہیں، لیکن دنیا والوں کو سمجھانے کے اللہ فرما رہا ہے اگر یہ نبی ایسا کریں گے تو ہم ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ عام طور پر انسانوں کے دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پوری قوت سے ان کو پکڑ لیں گے اور کیا کریں گے، ثم قطعنا منہ الوتین، ان کے جو
جو شہرت ہے ہم اس کو کاٹ دیں گے اور ہمیں ایسا کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کی آیتیں، قرآن کے سورتیں، یہ سارا کا سارا کلام اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، نبی بھی اپنی جانب سے اس میں ایک حرف بھی بڑھا نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرتے تو اللہ ان کو پکڑ لیتا اور ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ معارج تلاوت کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا ایکانا مقدار ہو 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اس 50,000 سال کے بارے میں 4 اقوال پائے جاتے ہیں۔ مفسرین یہاں پر 4 باتیں بیان کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو 50,000 سال کا تذکرہ ہے یہ اصل میں کیا ہے، عرش عظیم سے لے کر اسفل سافلین تک کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر موجود ہے عرش پر، وہاں سے لے کر 7ویں زمین تک جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ 50,000 سال کا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یا کوئی مخلوق اگر 7ویں زمین سے نکلے اللہ کے عرش تک اس کو پہنچنا ہے تو 50,000 سال لگیں گے، بعض ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو مدت ہے جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے جو محشر ہوگا، قیامت کا جو واقع ہونے کا جو منظر ہوگا، وہاں تک پوری دنیا کی عمر 50,000 سال ہے۔ اب تک کتنی گزر گئی، کتنی باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کل دنیا کی جو عمر ہے وہ 50,000 سال ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 50,000 سال کا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے 50,000 سال کا وہ دن لگے گا قیامت کا دن، اور ایمان والوں کے لیے ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر۔ جتنا ایک فرض نماز ہم پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں اتنا ہی وقت ایمان والوں کو محسوس ہوگا، اور وہی جو وقت قیامت کا ہوگا وہ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مجرموں کے لیے وہ وقت جو ہے 50,000 سال کے برابر ان کو وہ محسوس ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے وہاں پر چڑھتے ہیں اور اس دن کے لیے جس دن کا جو مقدار ہے یا اس کا جو وقت ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن جو ہے مجرم آدمی یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے، اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے، وہ صاحبتی واخی اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، وہ فصیلتی التی توئی، اور جو کچھ اس کا جو دنیا میں پائے جانے والے لوگ ہیں، اس کے احباب ہیں، اس کے خاندان قبیلے والے، ان کو بھی دے دے، ومن فی الارض جمیعا، اور دنیا میں جو اس کا موجود ہے سب اللہ کے راہ میں دے دے، ثم ینجی، اور اس کے بعد اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ نے یہاں پر جواب میں کہا کلا انہا لظی، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ دنیا میں جنہوں نے عمل نہیں کیا، جو اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، جو دنیا میں کافر رہے، اسی حال میں اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اللہ کے دربار میں جانے کے بعد جو ہے نہ وہاں ان کی اولاد کام آئے گی، نہ ان کی بیوی وہاں پر کام آئے گی، نہ ان کا مال ان کو وہاں پر کام آئے گا، نہ دنیا کے بھائی ان کو وہاں پر کام آئیں گے، نہ دنیا کے دوست ان کو وہاں پر کام آئیں گے۔ ان کو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا ہی ہے، اور ان کا مقام جو ہے اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر رہ کر 950 سال تک ان کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جب وہ قوم کے لوگ اللہ کی دعوت کو ماننے سے جو ہے انکار کرتے ہیں، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کے سامنے تیری دعوت کو پیش کیا، میں نے رات اور دن کے سامنے جو ہے تیری باتوں کو بیان کرتا رہا، میں نے جو ہے مکمل کوشش کی ان کے سامنے تیری بات کو بیان کرنے کے لیے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے دعوت دی، ان کو میں نے خاموشی سے دعوت دی، ان سے میں نے یہ بھی کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اپنے قوم سے، انہوں نے کہا اللہ سے تم معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں بیٹے دیے جائیں گے، تمہیں اللہ مال دے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہترین باغات عنایت فرمائے گا۔ لیکن میری قوم کے لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا،
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں نے ان کو بلایا، جب بھی ان کو میں نے دعوت دی، یہ لوگ میری بات سے بھاگتے رہے اور میرا جو ہے ساتھ چھوڑتے رہے۔ وہیں پر یہ معاملہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم نوح کے اندر 5 لوگ تھے جو بڑے اللہ والے اور بڑے نیک لوگ تھے۔ تو قوم کے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے لوگوں نے کیا کہا کہ وہ لوگ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، حضرت نوح کی بات ہم نہیں ماننے والے، ہمارے جو معبود ہیں، اللہ نے بیان فرمایا ان لوگوں نے کہا ہمارے معبود ود ہے، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 قسم کے لوگ تھے جو اللہ والے نیک لوگ تھے ان کی قوم کے اندر۔ تو قوم نوح نے ان کی عبادت کرنا شروع کی اور کہا ہم ان لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ تو اللہ کے اس پیغمبر نے اپنے قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی اور کہا رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرمانا، میرے ماں باپ کو معاف فرما دینا، ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات، اور میرے گھر میں جو ایمان والے لوگ داخل ہو جائیں، ایمان والے مردوں میں سے، ایمان والی عورتوں میں سے، ان کو معاف فرما دینا، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور اس ظالموں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ ان کی بد دعا سے جو ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا اور کہا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اوحی الیہ، میری جانب اللہ کی جانب سے وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ ایک جنوں کی جماعت نے قرآن کو سنا۔ ان لوگوں نے کیا کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن کو سنا ہے جو قرآن ہدایت کی باتیں کرنے والا ہے، فآمنا بہ، ہم قرآن پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سورہ جن نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کے ذریعے مکہ والوں کے سامنے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم تو انسان ہے، جنات نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو تم کو کیا ہو گیا ہے، یہ سمجھانے کے اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمایا۔ اور جنات کے قرآن سننے کا واقعہ جیسے میں نے بیان کیا سورہ احقاف کے اندر کہ وادی نخلا میں جب آپ جو ہے نماز فجر پڑھا رہے تھے، وہیں پر جنوں کی جماعت نے قرآن کو سنا تھا اور وہاں پر لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ جنات کی جماعت یا شیاطین نے جو ہے اس بات پر غور کیا کہ یہ انسان ہم سے پناہ طلب کرتے ہیں، یعوذون بجانب من الجن۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی سفر کرنا ہوتا زمانے جاہلیت میں، تو سفر کے دوران میں ہوا کیا کرتا تھا، سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر، اونٹوں پر، ہاتھیوں پر، اور جب کبھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے، اب دن میں سفر ہوتا تھا، رات میں رکے ہوئے کسی مقام پر، جیسے ہی کسی مقام پر کھڑے ہو جاتے انسان، وہاں پر جو ہے وہ قافلے کا سردار کھڑا ہوتا اور اعلان کرتا، یہ کہتا کہ اے جنوں کے سردار، آج ہم یہاں پر رات میں رہنے والے ہیں، لہذا تم ہم کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہم جو ہے یہاں پر رکنے والے ہیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ انسان ایسا کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں تو وہ لوگ سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے فرمایا فزادوہم رہقا، ان کی سرکشی اور زیادہ ہو گئی۔ وہ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ لوگ انسان ڈرا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میدان میں جانے کے بعد یا کھلے آسمان کے نیچے جانے کے بعد کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے سے پہلے جب انسانوں نے اس طرح آواز لگانا شروع کی اور کہنا شروع کیا کہ اے جنوں، ہم یہاں پر رات میں رکنے والے ہیں، ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ، تو جنات نے سمجھا، جب ان کو معلوم ہوا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، لہذا وہ لوگ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ اور یہ معاملہ آج تک بھی ہے، جو انسان جنات اور شیاطین سے ڈرتے ہیں وہ ان کو ڈراتے ہیں، اور جو ان سے نہیں ڈرتے وہ کبھی ان کو ڈرا نہیں سکتے، نہ ان کا ایک بار جو ہے اطاعت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ پر ایمان لانے والے جو بندے ہیں، ان کے ساتھ شیاطین اور جنات جو ہے ذرا برابر نقصان ان کو نہیں پہنچا سکتے، ان پہ ان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اور جو ان سے ڈرنے والے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کی آپ حالت دیکھ لیجئے، زیادہ تر مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں، ان کے سامنے جنات کی بات کی جائے، شیاطین کی بات کی جائے تو فوری ڈر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم ان سے زیادہ پاورفل ہیں، ہمارے پاس اللہ نے زیادہ اختیارات دیے ہیں، ہمارا مقام ان سے زیادہ بلند و بالا ہے، تو ہم جب ان سے ڈریں گے تو ہمیں وہ ڈرائیں گے، ہم ان سے جب نہیں ڈریں گے تو وہ ہمیں ہرگز نہیں ڈرا سکتے۔ اور کبھی وہ اللہ کے ساتھ پر ایمان لانے والے مخلص جو بندے ہوتے ہیں،
حقیقت میں تقویٰ والے جو بندے ہوتے ہیں ان سے وہ لوگ خود ڈرتے ہیں، ان سے وہ لوگ خود ڈرتے ہیں۔ ہم نے تجربات میں کئی چیزیں ایسی دیکھی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، ہم جب صبح و شام کے اذکار کے ذریعے اپنی حد بندی کر لیتے ہیں تو جنات ہو، شیاطین ہو، بڑے سے بڑے خبیث کیوں نہ ہو، وہ انسان سے ڈرتے ہیں اور ہمارے قریب آنے سے گھبراتے ہیں، اور ہم ان سے اگر ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ نے اسے فرمایا فزادہم رہقا، وہ سرکشی میں، طغیانی میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مساجد تو بنائے جاتے ہیں لیکن مساجد کے جو ہے مہر و محراب سے، مساجد کے منبر اور محراب سے جو ہے غیروں کو آواز لگایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کی مساجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہاں سے نہیں بلایا جائے گا اور نہ ان کو پکارا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ مزمل اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے میں بیدار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کیا۔ آپ کے لیے ذمہ داری ہے، آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے پوری رات نہ سوئیں بلکہ قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی کو بیان فرمائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تيسر من القرآن، قرآن میں سے آپ کے لیے جو آسان ہے اس کی تلاوت کرتے رہو۔ قرآن میں سے آپ جو آپ کو آسان لگے آپ اس کے لیے اس کو پڑھو۔ ایسا نہیں کہ پورا قرآن آپ کو پڑھنا ضروری ہے بلکہ قرآن میں سے آپ کے لیے جو آسانی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھا دو کہ قرآن کی آیتوں، قرآن کے سورتوں کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نماز کے اندر اسی ترتیب سے قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے جو ترتیب سے قرآن کی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورۃ الناس ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فلق ہی تلاوت کیا جائے، دوسری رکعت میں سورہ ناس ہی تلاوت کیا جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کی سورتوں کو کسی طرح سے پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تيسر من القرآن، آپ قرآن میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو آپ اس کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے۔ قرآن کی ترتیب آگے پیچھے کرنے سے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اگر کسی نے جان بوجھ کر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، وہ نماز دہرائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی سورتوں میں سے، آیات میں سے نماز کی حالت میں جیسے چاہے پڑھیں، جس ترتیب سے چاہے پڑھیں، آپ کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا اور آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، یہ سورہ جو ہے نزول ترتیب کے اعتبار سے دوسرا سورہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ علق کو نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ سورہ نازل کیا گیا۔ اس کے بعد ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ دوسرا سورہ ہے۔ جب پہلی وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے اللہ جو ہے اپنے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی بیوی سے اے خدیجہ میں جو ہے ڈرا ہوا ہوں، میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ وہ بڑی تسلی دے کے فرماتی ہے کہ کلا انہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز مت ڈریے، اللہ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ بے کسوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ پہلے وحی کے بعد جو ہے سلسلہ وحی کا منقطع کر دیا گیا، یعنی بہت دنوں تک اللہ رب العالمین نے وحی کو بند کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے، جو ہیبت ہے، جو کیفیت ہے، وہ تھوڑی سی کم ہو جائے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ مدثر کے معنی بھی جو ہے اوڑھ کر لیٹنے والا ہوتا ہے، چادر اوڑھ کے لیٹنے والا۔ آپ جو ہے چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اچانک آپ نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں
अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। जिब्रील सलाम जो है आपको नजर आए, आपने फरमाया कि मैंने देखा ये वही फरिश्ता है जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, और मैंने देखा कि जमीन और आसमान के दरमियान में कुर्सी रखी हुई है और उस कुर्सी पे वो फरिश्ता बैठा हुआ है। आप दोबारा से जो है डर में आ गए और आप खौफजदा हो गए, और आप जब ओढ़ के सो गए तो अल्लाह ताला ने इस सूरह को नाजिल फरमाया और कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए ओढ़ के सोने वाले, कुम फांजिर, उठो और लोगों को डराओ, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की पाकीज़गी को और बड़ाई को बयान करो और अपने कपड़ों को पाक व साफ करो। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है पाकीज़गी और सफाई का तज़किरा बयान फरमाया है और कहा कि ईमान वाले का जिस्म भी पाक होना है, उसकी रूह भी पाक होना है, जिस्म के साथ साथ रूह के साथ साथ ईमान वाले के आमाल भी पाक व साफ रहे, उस अक़ीदा भी पाक व साफ रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने तमाम चीजों की पाकीज़गी का यहाँ पर तज़किरा बयान फरमाया। उसके बाद सूरह क़ियामा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूँ नफ्से लव्वामा की। नफ्से लव्वामा क्या है? मैंने गुज़िश्ता दर्स में बयान किया था कि 3 किस्म के नफ्स होते हैं। इंसान के दिल में 3 किस्म के नफ्स पाए जाते हैं। एक है नफ्से अम्मारा, दूसरा है नफ्से लव्वामा, और तीसरा है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा से मुराद क्या है? इंसान का ऐसा नफ्स जो उसको बुराई करने पर आमादा करे, बुराई पर आमादा करे, बुराई पर उभारे, उसे गलत काम करने की तरगीब देता रहे, उसे नफ्से अम्मारा कहा जाता है। नफ्से लव्वामा क्या है? बुराई करने के बाद वो नफ्स मलामत करता है कि तुमने गलत काम कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बार बार वो नफ्स उसको मलामत करता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इस नफ्स की कसम खाई, फरमाया मैं कसम खाता हूँ नफ्से लव्वामा की। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसानों ने ये ख्याल कर रखा है कि हम उसको दोबारा पैदा नहीं करेंगे, उसकी हड्डियों को हम दोबारा जमा नहीं करेंगे? अल्लाह ने जवाब दिया, कहा बला, क्यों नहीं, कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डियों को जमा करने की बात तो बहुत दूर है, ये जो पोर है, उंगलियों के जो पोर है, जो फिंगरप्रिंट्स है, ये भी हम बराबर बराबर अल्लाह ने फरमाया कि पैदा करेंगे। हड्डियां तो जमा करना बहुत आसान काम है, लेकिन फरमाया हम इस बात पर भी ताकत रखते हैं, कुदरत रखते हैं, अला अन नुसव्विया बनाना, कि हम इंसान के एक एक पोर और पोर के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं, वो फिंगरप्रिंट्स भी हम जो है उसी एतबार से बनाए जो उसके मौजूद है। ये अल्लाह की शान है। और ये जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अला नुसव्विया बनाना, इसी पर तहकीक करते हुए मुफस्सिरीन ने जो है साइंसदानों ने तहकीक की और ये बात पता चली कि दुनिया में पाए जाने वाले जितने इंसान थे, जो चले गए, जितने मौजूद हैं और क़यामत तक आने वाले इंसान मौजूद हैं, उनमें से किसी का भी जो है फिंगरप्रिंट न्यास नहीं होता। जितने इंसान गए मौजूद है, क़यामत तक आने वाले हैं, किसी का भी फिंगरप्रिंट न्यास नहीं होता। यानी अल्लाह की शान ये है, इतने लाखों करोड़ों इंसान चले गए, मौजूद है, आने वाले हैं, किसी का भी ये फिंगरप्रिंट जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाश नहीं किया है। यानी हर एक का अलग अलग है, ये अल्लाह की शान है। तो अल्लाह ने फरमाया इंसान ये समझता है हम उसको दोबारा उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे, हड्डियां जमा करना तो बहुत दूर की बात है, हम उसके पोरों को भी जमा करेंगे और उसके एक एक पोर को जो है जमा किया जाएगा और क़यामत के मैदान में जो है ला कर उसको खड़ा किया जाएगा। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिलिसानका वलिताजला बि, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी जुबान को हरकत ना कीजिए, आप जल्दबाजी से काम ना लीजिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है फरिश्ते पुरानी आयात लेकर आते तो आप भी जिब्राइल के साथ जो है उसको दोहराया करते थे, बार बार उसको दोहराते, बार बार आप उसको पढ़ा करते थे। अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप खामोशी के साथ कुरान को सुन लीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, आपका काम कुरान को सुनना है और कुरान को महफूज कर देना आपके सीने में हमारा काम है। यानी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मेहनत से, बड़ी जो है तलब से कुरान के आयतों को दोहराया करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर जिब्रील सलाम ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई फजअला मिनहु ज़ौजैन ज़करा वल उन्सा, तो आप उसको बार बार दोहराते थे, बार बार पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे ताकि वो चीज याद हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है अपनी जुबान को हरकत ना कीजिए, लिताजला बि, जल्दबाजी से काम ना लीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, कुरान को जमा कर देना ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद आप आसानी से कुरान को पढ़ पाएंगे।
پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جو شربت عطا فرمائے گا، جو ان کو پینے کے لیے جو چیز دی جانے والی ہے، اس میں اللہ رب العالمین جو ہے سوٹ کو شامل فرمائے گا۔ زنجبیل کہتے ہیں سوٹ کو، یعنی جو سوکھی ادرک ہوتی ہے جسے سوٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، جو جنتیوں کو جو شربت دیا جائے گا یا ان کو پینے کے لیے جو چیز دی جائے گی اس میں سوٹ کی مقدار پلائی جائے گی تاکہ پینے والوں کو جو ہے اس سے مزہ آئے اور ان کو جو ہے اچھا محسوس ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ مرسلات کے اندر تقریباً 10 مرتبہ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ویل للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں، دنیا میں ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ ہمیشہ ان کی زندگی میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ایسے جھوٹ بولنے والوں کے لیے جو ہے خرابی ہے اور جہنم کی ان کے لیے اللہ نے وادی کو تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 29 پارے کے آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لانا ہے تو پھر اس کتاب کے بعد جو ہے ایسی کون سی کتاب ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ قرآن پر ایمان نہیں رکھو گے تو قرآن کے علاوہ کون سی کتاب تمہارے پاس پیش کی جائے جس پر تمہارا ایمان ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے ذات پر ایمان نہیں رکھتے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ پر ایمان نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور کتاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نازل فرمائی ہے، اور اس پر ایمان لانے والے بندے اللہ کے دربار میں کامیاب ہوں گے، اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے اللہ کے دربار میں ناکامی ہوگی اور خسارہ ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ آج کی جو ہے تفسیر میں 29 پارے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اللہ ہم تمام کو جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، ہر قسم کی ریا اور نمود سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو، قرآن کی تلاوت کو، اذکار کو اللہ کی مہربانی سے قبول فرمائے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔